ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، یہودیوں اور عیسائیوں میں جو شرمناک قسم کی برائیاں پیدا ہوئیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں المغضوب اور ضالین کہا. المغضوب سے مراد ہم نماز پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب اور ضالین کے راستے پہ نہ چلانا. مغضوب سے مراد جن پہ اللہ سخت قسم کے ناراض ہیں، غضبناک ہیں، وہ یہودی ہیں. اور ضالین جو گمراہ ہیں، بہت زیادہ گمراہ ہیں، ان سے مراد عیسائی ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں پیدا ہوئیں، ان کا ذمہ دار ان کے علماء کو ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ المائدہ میں یہودیوں عیسائیوں کے کچھ جرائم کا ذکر کیا، برائیوں کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. ٹھیک ہے، یہ یہودی یا عیسائی غلط باتیں کرتے، بیہودہ باتیں کرتے، حرام کھاتے، تو ان کے علماء نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہ علماء اکرام کا، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ عوام الناس کی خوشنودی نہیں چاہیے. ان کا عالم ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کا روحانی علاج کریں. کسی کو اچھا لگتا ہے لگے، کسی کو برا لگتا ہے لگے، کسی نے آنا ہے آئے، کسی نے نہیں آنا ہے نہ آئے، کسی نے کچھ دینا ہے دے، کسی نے کچھ نہیں دینا ہے نہ دے. ہمیں کیا؟ جب کام ہی اس کا ہو رہا ہے تو پھر مرضی بھی اسی کی چلنی چاہیے نا. تو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری، یہ ڈیوٹی ان کی اصلاح کی یہودی اور عیسائیوں کے علماء کی لگائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روکا کیوں نہیں؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کہ ان کے علماء کا فرض بنتا تھا کہ ان کو برائیوں سے منع کرتے، ان کو نیکیوں کا حکم دیتے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ان مولویوں نے، ان پادریوں نے، ان یہودی مولویوں نے کہاں روکنا تھا لوگوں کے حرام نہ کھاؤ؟ وہ تو خود حرام کھاتے تھے. ان کا اپنا کھابا چلتا ہی حرام کے مال سے تھا.
کثیر من الاحبار والرہبان، اللہ فرماتے اکثر یہودی علماء، اکثر عیسائی علماء یہ کھاتے ہی حرام ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، کہیں لوگ سیدھے راستے پہ گامزن نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے نا، اسے انگلش زبان میں تھیاکریسی کہتے ہیں، پاپائیت، جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اگر آپ نے فلیکس دیکھا ہو، علماء اور پاپائیت، یہ پاپائیت یورپ کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ہے، اور یہ بدنما داغ آج بھی ویٹیکن سٹی کے اندر پاپائے اعظم کی شکل میں موجود ہے۔ وہاں آج بھی وہ ان کے سسٹم اپنے چل رہے ہیں، اٹلی کے اندر، روم کے اندر۔ ویٹیکن سٹی بڑی مشہور ہے نا، وہاں پاپائے اعظم بیٹھتا ہے، سب سے بڑا ان کا پادری وہاں بیٹھتا ہے، جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے نا، ان کا وہ ویٹیکن سٹی ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ عیسائیت کے نا ٹھیکیدار بن گئے۔ آج نا علماء اکرام کو جو لوگ نفرت کرتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مولوی انہیں دین دے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ اصل میں یہ مولوی ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے، جو صحیح مولوی ہے۔ جو 2 نمبر مولوی ہے اس کو جو مرضی آپ کہتے پھریں۔ جو 1 نمبر مولوی ہے وہ تو دین کا ٹھیکیدار نہیں، وہ تو دین کا خدمت گزار ہے، وہ تو اللہ کی حدوں پہ پہرا دینے والا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ لیکن یہ سوچ اور فکر کہاں سے آئی کہ مولوی بھی ٹھیکیدار بن گئے؟ اصل میں بھائیو یہ سوچ آئی ہے عیسائیوں سے۔ وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ ہم میں، ہمارے علماء میں اور ان کے مشائخ اور پادریوں میں کیا فرق ہے۔ سر دست میں یہ عرض کروں کہ کلیسا کی اجارہ دری تھی، بدماشی تھی، غنڈہ گردی تھی۔ کلیسا، وہ جو اقبال کہتا ہے نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ارباب کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یا وہ نسیم حجازی کا جو ناول کلیسا کی آگ، یا اس ضمن کے اندر آپ دیگر کتابیں پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عیسائیوں کی اجارہ دریاں تھیں، کلیسا بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ایکڑ کی زمینیں جو اوقاف کے نام سے کلیسا کے نام ہوتی تھی۔ پھر ہر پادری کے اپنے اپنے جتھے ہوتے تھے، اپنی اپنی تنظیمیں ہوتی تھیں، اپنے اپنے ورکر ہوتے تھے۔ ہر پادری اتنا پاورفل ہوتا تھا، وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر بن جاتا تھا۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کا نام لے کر تباہی پھیر دی گئی۔ ہوتا کیا تھا؟ عیسائی بادشاہ ان جتھوں کو اپنے گندے مقاصد کے لیے استعمال کرتے، عوام کو دمانا ہو، عوام کی ذہنیت کو بدلنا ہو، عوام کی سوچ اور فکر کو بدلنا ہو، اپنے مخالفین کو دبانا ہو، اس کے اوپر ان عیسائیوں کے ذریعے سے الزامات لگواتے۔ یہ عیسائی نہیں رہا، یہ ملحد ہو گیا ہے۔ اتنے گندے کارنامے لوگوں سے بتہ یہ عیسائی پادری وصول کرتے، جس کا جی چاہتا کسی کی بچی اٹھا کے کلیسا کے اندر لا کے اس کے ساتھ منہ کالا کرتے، جس کے اوپر چاہتے۔ میں کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اور میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب کوئی نہیں کہتا تھا کہ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، اس نعرہ ملک کو تباہ کر گیا۔ اس ملک کو تباہ کرنے میں ان نعرہ لگانے والوں کا بڑا ہی ہاتھ ہے۔ ملک ٹھیک چل رہا تھا، صحیح سمت میں جا رہا تھا، باڑ میں جائے نواز شریف اور باڑ میں جائے نون لیگ، کوئی غرض نہیں ان کے ساتھ۔ ہمیں اتنا پتہ ہے ملک صحیح ٹریک پہ چل رہا تھا۔ بیڑا غرق کیا ملک کا اس نعرے نے کہ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے۔ اب کیوں نہیں لگاتے؟ کون سا کام ہے جو اس دور میں ہوا تھا اور آج انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کون سا کام ہے؟ یہ ڈانڈے جوڑے ذرا پیچھے جا کر۔ وہ فراز نے کہا تھا نا، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلہ مذہب، کبھی بنام وطن۔ کبھی مذہب کارڈ استعمال کر لیا، کبھی جناب وطن کارڈ استعمال کر لیا، کبھی کسی کے دین کے اوپر انگلیاں اٹھا دی، کبھی کسی کی وطنیت کے اوپر انگلیاں اٹھا دی۔ یہ عیسائی پادری کام کیا کرتے تھے۔ ان کو ہاتھ کوئی کیوں نہیں لگاتا تھا؟
پوری سپورٹ ہوتی تھی ان کو یورپ کے بادشاہوں کی. وہ ان کو سپورٹ دیتے, لڑکیاں فراہم کرتے, اس دور کے ذرائع آمد و رفت فراہم کرتے. کلیسا باقاعدہ یورپین پارلیمنٹ سے اپنا حصے لیا کرتا, فنڈنگ لیا کرتا, ہتھیار لیا کرتا, ٹریننگیں دیا کرتا, لوگ تیار ہوتے. اور جب لوگ حد سے زیادہ تیار ہو گئے, کلیسا کی جنابیں اپنی جیلیں بن گئی, کلیسا کی اپنی جیلیں بن گئی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ابھی جمعے سے پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا, اچانک میرے ذہن میں ایک پوائنٹ ہے, میں نے وہ کتاب کھولی, میں نے وہ پڑھی تھی, میں نے وہ اس کو کھول لیا. وہ 4 صفحات مجھے یاد تھے کہ یہاں کچھ لکھا ہے کلیسا کی جیلیں کیسی ہوتی تھی. میں نے جب وہ کتاب کھولی, خدا کی قسم مجھے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کہیں 15-20 سال پہلے اس کا مطالعہ کیا ہوگا, وہ پڑھی ہوگی, اچانک یاد آیا, میں نے کھول لی. میں حیران رہ گیا, کلیسا کی جو جیلیں ہوتی تھی, وہی جیل, انہی جیلوں کے اندر کیسے کیسے مظالم کیے جاتے کہ جس کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا, کوئی غصہ ہوتا, اس کے بچوں کو اٹھا لیا جاتا, اس کے سامنے اس کے بچوں کی ایک ایک انگلی کاٹی جاتی, عورتوں کو بلا کر ننگا کر کے کلیسا کے اندر بٹھا دیا جاتا, عورتوں کو ننگا کر کے عیسائی پادری درباروں بازاروں کے اندر گھمایا کرتے تھے. کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دیتے, اور الزام لگانے کے بعد اس کی ساری جائیداد قبضے میں کر لیتے, اور پھر پادری, اچھا وہ جائیداد اب چھین لی ہے نا, وہ دینی کس کو ہے, وہ جائیداد اس سے چھیننے کے بعد پادری حصہ لے گا, عدالت حصہ لے گی, اور بادشاہ حصہ لے گا, بادشاہ کے وزیر حصہ لیں گے, اور پھر وہ لوگ جو سرکاری وکیل بن کے آئیں گے وہ حصہ لیں گے. اور اس پہ ستم یہ تھا کہ مجرم کو اپنا وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ ان کی اجارہ دریاں, بدماشیاں, گنڈا گردیاں, جتھے بنا کر لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا, تلواریں دکھانا, چوکوں میں اپنی مرضی سے بدماشیاں کرنا. آپ نے دیکھا نہیں کزن صاحب نے 2014 میں کیا کیا تھا, وہ کزن کے ساتھ مل کے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, ریڈیو پہ حملہ کیا, پارلیمنٹ میں حملہ کیا, بدماشیاں کی, اسلحے لے کر آئے, اور اس ملک کو یرغمال بنایا کزن صاحب نے. بعد میں باہر نکل گئے. دوسرا کزن یہی موجود ہے, ہمارے سروں پہ مسلط ہے. ایک کزن صاحب چپ کر کے ملک کو جو ہے وہ تباہی کی راہ پہ گامزن کر کے باہر چلے گئے. آج عیسائی طبقہ ملحد کیوں ہے, بیزار کیوں ہے؟ آپ کو میں آج ایک واضح بات بتاؤں, عیسائیت کو آج یورپ کے اندر اسلام سے خطرہ نہیں ہے. عیسائیت کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ لادینیت سے خطرہ ہے, کہ عیسائی اتنے مسلمان نہیں ہو رہے جتنے عیسائی لادین ہو رہے ہیں. وہ اتنے متنفر ہیں مذہب سے. وہ جو اقبال نے کہا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, ارباب کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور اقبال نے کہا تھا نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ لوگ اتنے متنفر ہیں, اپنے خانوں کے اندر, کارڈوں کے اندر مذہب کا نام لکھوانا گوارا نہیں کرتے. آج دنیا میں کہیں بھی مذہب کا نام لیا جاتا ہے, دین کا نام لیا جاتا ہے, ان کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں, ٹیررسٹ کہتے ہیں, ان کے خلاف پورا یورپ کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہاں مذہب کے نام پہ جنگ نہیں کرنی, ویسے تم وینزویلا کے اندر کرو, ویسے تم کمبوڈیا کے اندر کرو, جہاں پر مرضی جا کر کرو, مذہب کا نام استعمال نہ کرو. کتنے کتنے لوگ ہیں جن کو آج وہ یورپ کے اندر سیلوٹ کیے جاتے. اس کے پیچھے بھائیوں بنیادی وجہ یہ عیسائی پادریوں کا رویہ تھا. یہ ان کی کیتھولک, خصوصاً دو ان کے 72 فرقے ہیں, اور 2 فرقے بڑے ہی نمایاں ہیں, ایک کیتھولک ایک پروٹسٹنٹ. جب یہ پادری ہاتھ سے نکل گئے نا ان کے, تو اس وقت عیسائی بادشاہ نے سوچا اب کیا کریں یار, ان سے جان تو چھڑوانی ہے. یہ جتھے بن گئے, تنظیمیں بن گئے, گروپ بن گئے, ان کی عوام کے اندر جڑے ہیں. یہ بادشاہ کو تخت سے اتار دیتے ہیں, تخت پہ لے آتے ہیں. یہ 10-10, 15-15 ہزار ووٹ جمہوریت کے اندر بڑے بڑے کام کے ہوتے ہیں, جہاں 2-2, 3-3, 4 ہزار سے سیٹیں جیتی جاتی ہیں نا.
اور وہاں پر یہ 10 15 ہزار ووٹ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. 34 سیٹیں گئی پچھلی حکومت کی اس وجہ سے. جہاں وہ جیتتے آ رہے تھے ان حلقوں کے اندر 17-20 ہزار ووٹ کم گئے ان کو. وہ جناب کیا کرتے؟ اپنے مطالبات منوانے کے لیے باہر آ جاتے, باہر آتے, مرضیاں کرتے, بدماشیاں کرتے, غنڈہ گردیاں کرتے. کبھی بادشاہ, حتیٰ کہ جارج پنجم یا کوئی اور بادشاہ تھا یورپ کا, پادری کو اتنا غصہ آیا, پادری نے اس کے سر سے تاج اتار دیا, اس کو سزا دی کہ 3 دن تک تم نے میرے کلیسا کے باہر کھڑے ہونا, ہلنا نہیں ہے, پھر تاج دوں گا واپس. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کرنے والے کرتے. بھائیو پھر اس کے نتیجے میں یورپ لا دین ہوا. یہ پروٹسٹنٹ, انگلش زبان کا لفظ ہے پروٹسٹنٹ, یہ اسے کہتے ہیں احتجاج. مارٹن لوتھر اٹھا, پھر اس نے احتجاج کیا. اس کا دین کے بارے میں کوئی احتجاج نہیں تھا, اس کا جو احتجاج تھا وہ صرف اتنا تھا کہ یورپ کو کلیسا سے آزادی دلائی جائے. یہ لوگ پہلے ہی تپے ہوئے تھے, پہلے ہی متنفر تھے عیسائیت سے, دین سے. ان کو رہبر ملا, رہنما ملا, جناب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ملکہ کیتھرائن تھی اس وقت, اس نے پھر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ الزام لگائی ہے, ملحد ہو گئے سارے. اور جو پروٹسٹنٹ ملتا تھا اس کو اس دور کے اندر آگ کے اندر زندہ جلا دیا جاتا تھا. اب یہاں آپ دیکھیں پھر نتیجہ کیا نکلا, یورپ بے دین ہو گیا. یورپ نہ صرف بے دین ہوا, لا دین ہوا, لا مذہب ہوا, سیکولر ہوا, ملحد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یورپ نے اپنے پادریوں کو بھی رخصت کر دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ یورپ کے پادری اپنے کلیسا یورپ کے اندر بیچ رہے ہیں, مسلمان خرید کے وہاں پر اللہ کی توفیق سے مسجدیں بنا رہے ہیں. اب یہاں اگلا مسئلہ آتا ہے علماء اکرام کا. ہمارے جو مذہب بیزار لوگ ہیں, بے دین لوگ ہیں, خصوصی طور پر جو ہائی فائی کلاس ہے نا, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جو ہائی فائی کلاس ہے, جو ایم این اے ہیں, ایم پی ہیں, وزیر ہیں, مشیر ہیں, سفیر ہیں, اس کے آگے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس سے اوپر صدر صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ ان کے اندر دین کی نفرت ہے, ان کے اندر علماء کی نفرت ہے. ان کے اندر یہ علماء کی نفرت, دین کی نفرت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پادریوں نے اپنی اجارہ دری, عیسائی علماء نے اپنی اجارہ دری عیسائیت پہ قائم رکھی تھی, آج ان مولویوں نے اور علماء نے بھی مذہب کے اوپر ویسے ہی اپنے جو ہے وہ اجارہ دریاں بنائی ہوئی ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے وہ گنڈے تھے, لچے تھے, لفنگے تھے, بدماش تھے, اٹھائی گیرے تھے. ہمارے علماء بھی ایسے ہی ہیں. آپ دیکھیں, چاہے پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, کوئی بھی ہو, پی پی کا ہو, آپس کے اندر کیسے لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کیسے پل پڑتے ہیں, لیکن جیسے ہی دیندار طبقے کی بات آتی ہے سارے ایک ہو جاتے ہیں. سارے ہی فواد چودھری بن جاتے ہیں, سارے ہی پرویز رشید بن جاتے ہیں, سارے ہی شیری رحمان اور رحمان ملک بن جاتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے, ان کی یہ سوچ بن گئی ہے, اور اس سوچ کو پیدا کرنے میں ہمارا مذہبی طبقہ بھی شامل ہے کہ مولوی تے ہوندے ہی ہو جائے. ہم نے وہ دور دیکھا جب گالیاں دی جاتی تھی, اب تو بہت بدل گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری صفوں کے اندر شریر لوگ نہیں ہیں, بالکل ہیں. ہر طبقے کے اندر برے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من شرار امتی, آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری امت کے علماء ہوں گے ایسے, میری امت کے واعظین ہوں گے ایسے, میری امت کے اندر یہ لچے لفنگے ایسے پائے جائیں گے. میں ان من شرار امتی, میں میری امت کے گندے ترین لوگ وہ ہیں الذین غدو بالنعیم, جن کی پرورش نعمتوں میں ہوئی ہوگی. یطلبون انواع الطعام والوان الثیاب, فرمایا وہ لوگوں سے مانگ مانگ کے کھانے کھایا کریں گے. جب درس دینے آئیں گے, پروگرام کرنے آئیں گے, فرمائشیں کریں گے, ہمیں یہ کھانا چاہیے, ہمیں وہ کھانا چاہیے. میں تے کھانا ہی دیسی ہاں, مچھی نہ ہوئے من تے مزہ ہی نہیں آتا سردیاں چ. میں لوگوں سے فرمائشیں کیا کریں گے. یطلبون انواع الطعام, میں لوگوں سے مانگ مانگ کے کھانے لیا کریں گے. وہ الوان الثیاب,
اور لوگوں سے مانگ مانگ کے کپڑے لیا کریں گے، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. فقیر بن کے مسکین بن کے 10 سوٹ پوا گھر پہ ہون جی اور منگی جائے گا لوگوں کو. یطلبون انواع الطعام والوان الثياب، لوگوں سے کہ قسمہ قسم کے کھانے کھلاؤ، لوگوں کو کہیں گے ہمیں بہترین لباس مہیا کرو. وَيَرْكَبُونَ مِنَ الدَّوَابِ أَلْوَانًا، اور کہیں گے میریاں گاڑیاں رنگ رنگیلی ہونی چاہیے، مجھے لینے کے لیے جو سواری آئے نا وہ فلانی ہونی چاہیے، BMW ہونی چاہیے. کیوں؟ اس گاڑی کے اندر نہ ہوں تو میری شان میں کمی آ جاتی ہے. وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، منہ پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کیا کریں گے. آج یہ المیہ ہمارا ہے، لوگ موجود ہیں، اہل حدیثوں کے اندر بھی کچھ خطباء ہیں، دیوبندیوں کے اندر بھی خطباء ہیں، ہمارے بریلوی بھائیوں کے اندر بھی نعت خواں ہیں. ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کا بائیکاٹ کس نے کرنا؟ میں نے کرنا. علمی بندے کی گفتگو تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی ہے، ہم تو چس ہی نہیں آتی، مزہ ہی نہیں آتا. ہمیں تو چاہیے اس طرح کے لوگ جو آپ علیہ السلام فرمائے یشدقون فی الکلام، میں منہ پھاڑ پھاڑ کے منہ کھول کھول کے باتیں کیا کریں گے. ہم تو نخرے ان کے پورے کریں، ہم بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. لیکن بھائیو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اچھے لوگ موجود نہیں، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ علماء کا اصل کام ہے کیا. سب سے پہلے یہ طے کر لیں، پاپائیت کا بیڑا غرق اس لیے ہوا، عیسائیت کا بیڑا غرق اس لیے ہوا، وہ طنز بنا دی نا، ملا کی دوڑ مسجد تک طنز بن گیا. بھئی جو کام ہے اس نے وہی کرنا، اور دوسرا کون سا کام کرنا اس نے؟ تم یہ روتے ہو کہ مدرسے سے انجینئر نہیں ہوتا، مدرسے سے ڈاکٹر نہیں ہوتا، مدرسے سے فلسفی نہیں ہوتا، سائنسدان نہیں ہوتا. اللہ کی قسم میں تو اس بات پہ روتا ہوں، مدرسے سے اب مولوی نکلنا بھی بند ہو گیا ہے، مدرسے سے مفتی نکلنا بند ہو گئے ہیں، مدرسے کے اندر سے عالم دین نکلنا بند ہو گئے ہیں. مدرسہ وہ کام بھی نہیں پورا کر رہا جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. کبھی کسی یونیورسٹی سے کسی نے آج تک مولوی نکالا ہے؟ کبھی ہم نے یہ اعتراض کیا؟ ہاں بھی جی سی یونیورسٹی سے درس نظامی والا کیوں نہیں آتا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بخاری کیوں نہیں آتی؟ انجینئر صاحب آپ کو صحیح مسلم کیوں نہیں آتی؟ درزی صاحب آپ کو چیز کیوں نہیں آتی؟ ہاں جی سائنسدان صاحب، ماہرین فلکیات صاحب آپ کو نحو صرف کیوں نہیں آتی؟ گرامر کیوں نہیں آتی؟ اور بھئی اس کا کام ہی نہیں ہے. سب سے پہلے بھائیو یہ چیز سمجھ لیں، جس چیز نے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی کہ عیسائیت کو، ان کے پادریوں کو باہر کی راہ دکھائی گئی، ان کے جتھے بنائے گئے، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی اس وقت مسلمان ممالک مضبوط تھے، ان کی تہذیب و ثقافت تھی، ہر طرف ان کا چرچا تھا. جب مسلمان یورپ کے اندر اپنی تہذیب و ثقافت لے کر پہنچے، مال و دولت لے کے پہنچے، اپنی چیزیں لے کر پہنچے، انہوں نے پھر کرائے کے فوجی، فری کے سپاہی چاہیے تھے. انہوں نے اپنے گندے مقاصد کے لیے صلیبی جنگیں لگوائیں جو یورپ 2 سال تک اس کو بھگتتا رہا. وہ تو اللہ کا شکر ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ آئے اور ان کو ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ بجائے اس کے کہ مزید ترقی کرتا اور پیچھے چلا گیا. ہم سے بھی یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے بھی یہاں یہی کام کیا. ہم نے بھی اس کو مسلح سے اٹھا کر، مسجد سے اٹھا کر، مدرسے سے اٹھا کر باہر کی راہ دکھا دی، اور یہاں بھی وہی جتھے بنے. جیسے میں نے عرض کی نا، ایک ایک پادری کے 20-20 ہزار کے جتھے ہوتے تھے. اور یہاں آپ دیکھ لیں نیب نے کس کس کو نہیں بلا لیا، کس کس کی ناک کی لکیریں نہیں نکلوا دی. آخر مذہبی طبقہ کیوں پسند آتا ہے؟ اور اس لیے پسند آتا ہے لوگ مذہب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ صرف نعرے بازی کی حد تک ہوتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے. بیٹھے ہمارے طاہر القادری کے ساتھ ہی لوگ تھے بس 2014 میں، بندے انہی کے جم کے طوفان میں بارش میں بیٹھے رہتے تھے. کیوں؟ ان کے ہاتھ میں لوگوں کی نبض دل ہوتے ہیں، وہ جس طرف چاہے موڑ دیں. عقیدت کا اندھا ہجوم ہوتا ہے ان کے دلوں کے اندر. یہاں بھی یہی کام کیا گیا ہے. گزارش صرف اتنی ہے کہ اللہ کے بندو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو ان کا کام کرنے دو.
یہ شروع سے ایسا ہی کر رہے ہیں، جب سے جو ہے وہ تاریخ اسلام ہے ساری پڑھ کے دیکھ لے، ان لوگوں نے ہمیشہ یہی کام ہی کیے ہیں۔ یہ علماء ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں، نہ کبھی حکمرانوں کے درباروں میں گئے ہیں، نہ کبھی وزیروں سفیروں کے پاس گئے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کی ہے، انہوں نے بیٹھ کے کتابیں ہی لکھی ہیں، انہوں نے بیٹھ کے تدریس ہی لکھی ہے۔ اگر آج ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سرکاری مناصب قبول ہی نہیں کیے تھے۔ یہاں جو تھوڑا سا اٹھتا ہے اسے سرکار، اسے افراد آ کے ملتے ہیں، ڈنڈا دیتے ہیں، اس میں جھنڈا لگتا ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، پروگرام کرتا ہے، 10,000 کا جلسہ کرتا ہے، وہ سمجھتا پتہ نہیں میں شیخ الاسلام ہی بن گیا ہوں۔ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب پھڑپھڑانے کی کوشش کرتا ہے اگلے دن اس کی لاش مل جاتی ہے۔ جب پھڑپھڑانے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کا پتہ نہیں چلتا اس کا بنا کیا ہے۔ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہی بھائیوں وہی چیز جو اس وقت پاپائیت کے ساتھ کی گئی، عیسائیوں کے ساتھ کی گئی، آج یہاں کی جا رہی ہے۔ اور آخری گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کے اندر ہی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کسی کا یہ خیال ہے کہ علماء کو دبا لے گا، اپنی مرضیاں چلا لے گا، تو اس ضمن کے اندر صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے جو ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں نا، ان کے اوپر تو اپنی مرضیاں چلا سکتے ہیں۔ جن کو کھلایا ہے، پلایا ہے، بنایا ہے، سکھایا ہے، ان کے اوپر تو ان کی مرضیاں چل سکتی ہیں، جن کو دیا ہے۔ جنہوں نے خود اپنا بنایا ہے، مانگ مانگ کے، تنکا تنکا کر کے آشیاں بنایا ہے، ان سے اپنی بات منوا لیں گے، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ کوششیں آج کی نہیں ہو رہی۔ آپ اس مسئلہ اصل میں یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ غلط تو غلط نہ کہیں، جو غلط ہے ان کو غلط کہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ اگر مدارس میں کمزوری ہے اس کو غلط کہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کا بائیکاٹ کریں۔ جو 2 نمبر قسم کے دین کا بحروب بنایا ہے، اوڑا ہوا ہے، ان کا بائیکاٹ کریں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا۔ اللہ کے بندو، میں لمبی چوری 1200 سال 1300 سال کی تاریخ نہیں بتاتا۔ یہ جو ہمارے ہاں مدارس کا نظام چل رہا ہے نا، اس میں بہت بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے، آپ اگر 300-400 حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ ایمانداری سے سوچیں آپ میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے جا کے اس نظام کا بذات خود مشاہدہ کیا ہو۔ سنی سنائی باتیں ہی ہیں نا، آپ نے بے شک تعاون کیا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، چندوں کے ڈھیر لگا دیے ہو، لیکن آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے کبھی ہفتہ 2 ہفتے نکال کر روزانہ کی بنیاد پر پورا سسٹم چیک کیا ہو، پورا نظام چیک کیا ہو، پھر آپ اس کے بارے میں رائے قائم کریں تو پھر تو ہم سمجھ آتی ہے ہمیں۔ لیکن بغیر دیکھے ہی رائے قائم کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کوئی مخالفت کرے، اس کا ہونا کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ آخر دم تک رہنے ہیں، قیامت تک رہنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ میری امت کا ایک لشکر ہے، ایک گروہ ہے، وہ قیامت تک قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ فرمایا وہ ہمیشہ قائم رہے گا، ان کا فرمایا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حتی یقاتل آخرہم مسیح الدجال، یہاں کہ میری امت کا جو یہ جو گروہ ہے جس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ جہاد کریں گے۔ آپ دیکھیں بھائی دجال نے کب آنا ہے؟ یہ باتیں آج کی نہیں ہو رہی، مدارس بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو، ایسے کر دو، ویسے کر دو۔ یہ اصل میں 1860 کے اندر جو ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے نا، یہ انگریز کا ہے۔ 1860 میں انگریز نے جب دیکھا کہ پوری دنیا میں نے قبضہ جما لیا، پوری دنیا میں جہاں میں حکومت کرتا ہوں وہاں پر کوئی میرے مقابلے میں سر نہیں اٹھاتا، یہاں میں نے بہادر شاہ ظفر کی بھی چھٹی کرا دی، سارا کچھ ہو گیا، سارے فوجی میرے قابو میں آ گئے، یہ کیا چکر ہے، یہ بر صغیر قابو میں نہیں آ رہا۔ اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، لارڈ میکالے کو بلایا، لارڈ میکالے وزیر تعلیم تھا، اسی کا نظام تعلیم آج تک ہمارے اندر رائج ہے، وہی چل رہا ہے، تو اسی کا سسٹم چل رہا ہے۔ اس نے جہاں یہ نظام تعلیم دیا، اس نے کہا یہ نظام تعلیم لاؤ، اس کو پڑھنے کے بعد اگر مسلمان عیسائی نہ بنے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ پھر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا
یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اس نے یہ نظام تعلیم دے کے دوسری بات یہ کہی تھی، ان کے دلوں کے اندر ان کے علماء کی نفرت پیدا کر دو، یہ دوسری بات اس نے کہی تھی۔ ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، انگلش کتاب ہے، اس نے کہا دوسرا کام یہ کرو کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر ویسے ہی علماء کی نفرت پیدا کرو جیسے عیسائیوں کے دلوں کے اندر پاپائیت اور ان کے پادریوں کی نفرت ہے۔ انہوں نے پورا 100 سال 150 سال لگا کر یہ کام کیا، پوری صدی لگائی، 4 5 6 7 8 10 نسلیں تیار ہو گئی۔ علماء یہاں بھی الحمدللہ پیچھے نہیں ہٹے، عیسائیوں کی طرح حکومتوں کے ساتھ ساز باز نہیں کی، کچھ لوگ کچھ دو نہیں کیا۔ یہاں پھر جب مدرسے حکومتی سرپرستی میں چلتے تھے، علماء کو وظائف ملتے تھے، انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا، اپنے گھروں کو مدرسہ بنا لیا۔ یہ جو مدرسے کا سسٹم چل رہا ہے نا اس وقت، کہ جب پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے کا جو سسٹم ہے نا یہ ہندوستان اور پاکستان میں مضبوط ہے۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے، جب پابندیاں لگائی گئی، سارا کچھ بند کر دیا گیا، تو جو علماء اکرام اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر بندے نے اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا۔ اس نے کہا میں فری پڑھاؤں گا، نہیں تنخواہ دیتے نہ دے۔ ہر بندے نے اپنی مسجد کو مدرسہ بنا لیا۔ ہر بندہ چھپ چھپ کے اپنے گھر کے اندر طلباء کو پڑھانا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا یار یہ درویش پڑھتے ہیں، مست ملنگ پڑھتے ہیں، کسی نے روٹی لگا دی، کسی نے صبح کی لگا دی، کسی نے دوپہر کی لگا دی، کسی نے شام کی لگا دی، کسی نے رات کی لگا دی، کسی نے مہینے کے 5 روپے لگا دیے، کسی نے 2 روپے لگا دیے، کسی نے 10 روپے لگا دیے، اور یہ سسٹم کرتے 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 یہاں ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، مشکلات کے اندر ہی انسان کام زیادہ کرتا ہے۔ گزارش آپ سے اتنی ہے کہ جب لادین طبقہ خصوصاً اس مسئلے میں کوئی بات کرنا چاہے، علماء اکرام کو پاپائیت کے ساتھ ملانا چاہے، تھیاکریسی کے ساتھ ملانا چاہے، تو 2 گزارشات ضرور کریں۔ پہلی بات یہ کہ ہم منکر نہیں ہیں، ہماری صفوں کے اندر بھی کالی بیڑیں پائی جاتی ہیں، آپ ان کی نشاندہی کریں، ان کی چھٹی کروائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے علماء الحمدللہ موجود ہیں، اپنی سطح پر وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔